إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ رمضان کے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور روزے رکھنے، رمضان المبارک کی عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول بھی فرمائے۔ انتہائی مبارک، بہت ہی فضیلت والے اور بڑے ہی پیارے دن ہیں یہ، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کو پا لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، اور کتنے آج موجود ہیں لیکن وہ روزہ رکھنے کی توفیق سے عاری ہے۔ کوئی بیماری، کوئی عذر ایسا ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عنایت، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ صحت و عافیت کے ساتھ مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ اپنی طاقت یا آدمی کہے کہ میری بڑی بہادری ہے کہ میں روزے رکھوں گا، رکھ رہا ہوں، بندے کی کوئی بہادری نہیں ہے۔ کس وقت اللہ رب العزت یہ ڈور کھینچ لے، کس وقت اپنے پاس بلا لے اور کب بستر پہ لٹا دے، وہ مالک جانتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سب گزرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس رمضان میں بھی زندہ رکھا، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں، اس کی عبادتیں سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو چند ایک اہم کام ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین کام ہے روزہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مہینہ ہی روزے کا ہے۔ نمازیں اس مہینہ سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، لیکن روزہ پہلے کوئی پیر جمعرات کا رکھتا تھا، کوئی 13، 14، 15 کا رکھتا تھا، کوئی ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ رکھتا تھا۔ اب یہ پورا مہینہ مسلسل بلا انقطاع روزے رکھنے ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے رمضان المبارک میں، جو الحمدللہ آپ سب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں دوسرا کام ہوتا ہے نماز تراویح۔ 5 نمازیں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور سال کے عام ایام میں ہمیں چھٹی نماز کم ہی نصیب ہوتی ہے، یا کم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو چھٹی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نماز تہجد۔ نماز تہجد یا قیام اللیل عام ایام میں نماز تہجد، نمبر 2 قیام اللیل،
نمبر 3 صلاۃ الوتر، عام ایام میں یہ 3 نام، اور ماہ رمضان میں قیام رمضان یا نماز تراویح، یہ 5 نام ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ اس رمضان المبارک میں 5 نمازوں کے ساتھ ہی ایک اہم کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ نماز تراویح ادا کریں، اور نماز تراویح لوگ یقیناً ادا کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، شامل ہو گئے، فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، تراویح کی نماز شروع ہوئی، 2 رکعت نماز تراویح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ جا رہے ہیں۔ صرف 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد کو فارغ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 رکعت تراویح نہیں پڑھی، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ چند لوگ 2 رکعتیں پڑھ کے نکل گئے، کچھ 4 پڑھ کے نکل گئے، کچھ 6، 8 یہاں ہوتی ہیں، 8 بھی پوری نہیں کرتے۔ اب پاکستان، انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن بھی سنتے ہیں اور تراویح بھی 20، وہاں 8 پر گزر ہی نہیں ہوتی، 20 اور 3 وتر 23 رکعتیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی اور تینوں دن 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر پڑھائی۔ اب 6 پڑھ کے جانے والا کس سنت پر عمل کر رہا ہے، 4 پڑھ کے جانے والا کیا کر رہا ہے، اور جو 2 ہی پڑھ کے نکل جاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس ماہ مبارک میں جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے نوافل بھی ادا کریں، موقع بموقع وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، تحیۃ الوضو۔ اور یہ 2 رکعتیں وہ ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال اخبرنی عن ارجع عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفعا علیک امامی فی الجنہ۔ بلال مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہو، اور یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار اور آپ کا ارشاد، جنت میں بھی ہیں اور آواز، یہ نہیں کہا کہ پیچھے سے مجھے کسی کی آواز آئی، آگے سے، امامی، امام تو ہمارے یہاں معروف ہے نا، یہ بھی امام کیونکہ سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب آگے امام کہیں گے تو یہ فاعل، اور جب امام کہیں گے الف پر زبر تو اس کا معنی آگے۔ سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا خادم بلال زمین پر چل رہا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ زمین پر چل رہے ہیں، اور زمین پر چلنے کی جو آواز ہے اللہ رب العزت آسمانوں پر جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں کچھ ایسا تو نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جب کبھی میں وضو کرتا ہوں تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں اس کے ساتھ نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، نماز کا وقت ہو نہ ہو، کم از کم 2 رکعتیں، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، آگے پیچھے نہیں تو کم از کم رمضان میں کوشش کریں، موقع بموقع وضو کر لیا، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیا، نماز کا وقت نہیں نہ صحیح،
2 رکعتیں پڑھ لی، اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا حضرت بلال کو، ان کے دیگر اعمال بے شمار ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے اسلام قبول کیا وہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے۔ نیچے تپتی پتھر کی چٹان اور سینے پر بھاری گرم پتھر، اور اتنی تکلیف ہوتی کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش آتا تو فوراً احد 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 احد۔ مشرکین نے مارا، سخت جھلستی ہوئی چٹانوں پہ لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، یہ اپنی جگہ۔ لیکن اس وقت جو عمل بتایا وہ یہ کہ 2 رکعتیں میں وضو کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اسی عمل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کی مبارک گھڑیاں، دن میں وضو کیجئے، رات میں وضو کیجئے، اور جب بھی وضو کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے نا۔ اور تراویح کو سنت سمجھ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کر سر انجام دیجیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی، حدیث سنن ابو داود سند صحیح، جو آدمی امام کے ساتھ نماز تراویح شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی نماز تراویح مکمل کر کے مسجد سے فارغ ہو، اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد سے باہر بھی امام کے ساتھ ہی نکلے۔ امام ہو سکتا ہے کہ اس دروازے سے اندر چلا جائے، اور اندر بیٹھنے کی آپ کو معلوم ہے اماموں کے لیے جگہ ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس جگہ ہے، اس سے آگے پھر اور جگہ ہے۔ نماز سے، تراویح سے امام کے سلام پھیرنے تک اس کے ساتھ رہے۔ کتب لہ قیام لیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی اس تراویح سے لے کے فجر تک، دن اگنے تک ساری رات کا ثواب لکھ دیتا ہے، کہ گویا یہ بندہ ساری رات تراویح پڑھتا رہا، ساری رات نفل پڑھتا رہا، اس نے ساری رات کا قیام کیا ہے۔ کتنا وقت لگے گا تراویح میں؟ 6 گھنٹے۔ آج کل یہاں وہاں چھوڑیں، یہاں 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات، چھوٹی ہیں تو 6-7 آیات، کتنی ایک رکعت ہوتی ہے نا۔ اور کبھی کبھی بعد لطیفے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نماز پڑھایا کرتے تھے تراویح ایک جگہ، تو کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ ذرا چھوٹی صورتیں رکھنا، میں نے شروع کی تراویح، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، اگلے دن پیغام آ گیا نہیں تھوڑا اور چھوٹی کرو، اور چھوٹی کی۔ کہتے ہیں کہ آخری دن میں نے انا اعطیناک الکوثر اور قل ھو اللہ یہ ساری صورتیں پڑھی، تو پیغام آیا کچھ اور چھوٹی کرو۔ اب انا اعطیناک الکوثر سے چھوٹی بھی کوئی ہے؟ یہاں بڑی آرام دہ، بڑے تھوڑے سے وقت میں تراویح مکمل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کام 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 کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ بندہ ہی ختم ہوتا ہے نا، کام تو ختم نہیں ہوتا۔ مرتے دم تک بھی اپنا چارہ ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، لیکن وہ جب ڈور کھنچ جاتی ہے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، اس فرصت سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک تیسرا کام جو بہت ہی اہم کام ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال جو کچھ ہوتا تھا بانٹتے رہتے، جو کچھ آتا بانٹتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر میں دولت جمع نہیں رہنے دی۔ دوپہر کو مال آیا، مال غنیمت میں ڈیروں پیسہ ہے، سونا ہے، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے فارغ۔ اور اللہ رب العزت نے یہی عادت ان کے گھر والوں کو بھی دے دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس مال آیا
اور اپنی کنیز کو کہنے لگی کہ یہ لو، یہ فلاں کو دے کے آؤ، یہ فلاں کے دے کے، فلاں کے دے کے، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جب افطاری کا وقت آیا تو کنیز سے کہا کہ افطاری لاؤ۔ تب کنیز کہتی ہے کہ امی جان کچھ افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا، بس تھوڑی سی کھجور ہے۔ دولت کے انبار، دولت کے ڈھیر، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، حتیٰ کہ افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی۔ کنیز کہتی ہے کہ اما جان کچھ افطاری کے لیے رکھ لیتے، لیکن نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے گھر والوں میں بھی سخاوت کا یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں بڑے ہی انعام کی بشارت دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں نے پڑھی شروع میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی مثال ہے جس دانے سے 7 کونپلیں نکلیں، دانے سے 7 پودے چھوٹے چھوٹے، گندم کا ہو کوئی بھی ہو، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 7 کونپلیں نکلی، اوپر ہر کونپل کے اوپر خوشہ ہے، خوشہ سٹا بھی کہتے ہیں، جیسے بھٹا بھی ہے دوسرا۔ فی کل حبۃ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے۔ اب ایک دانے سے 7 کونپلیں اور ایک کونپل پر ایک خوشہ، ہر خوشے میں 100 دانہ، کتنے دانے ہو گئے؟ ڈھیر نہیں لگ گیا؟ 700 دانے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں سے 7 کونپلیں نکلیں، ان میں سے 7 کوشوں میں سے 100 ہر کسی سے دانہ نکلے، 700 دانے۔ اور یہاں پہ آ کے بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ جتنا جتنا خلوص، جتنا جتنا دل کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کا جذبہ، جتنا ریاکاری سے بچنا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا 700 سے بھی آگے اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑے ہی علم والا۔ تھوڑا سا خرچ کریں اور پھر اس ماہر، یہ عام حالات میں ہے، 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے 700 اور 700 سے بھی زیادہ عام حالات میں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اب 1 ریال خرچ کرنے پر، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ کتنے روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا ہمیں معلوم ہے۔ واللہ یضاعف، اللہ زیادہ کرتا ہے، حد بندی نہیں لگائی کوئی۔ یہ مہینہ، یہ سیزن کمانے کا سیزن ہے، روزے رہ کے، تلاوت قرآن کر کے۔ رمضان میں کیے جانے والے کاموں میں سے تلاوت بھی تو ہے نا۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا کہ اسی مہینہ میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، بینات من الھدی والفرقان، جس میں ہدایت کی نشانیاں، حق و باطل میں فرق کرنے کے امتیازات کے طریقے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ آگے پیچھے بھی تو یقیناً آپ کرتے ہی ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر اسے غلاف سے نکالیں، گرد و غبار اس سے اڑائیں اور اس سے پڑھا کریں بلا ناغہ۔ 1 سپارہ، بہت تھوڑا تو 1 سپارہ تو معمولی بات ہے نا، 1 سپارہ پڑھنے پر عام آدمی کا کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ قرآن تو بڑی تیز پڑھ جاتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں۔
جس نے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے، ہماری طرح آدمی ہے، وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بڑے آرام سے، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ، تھوڑا ہوش و حواس سے سمجھتے ہوئے پڑھتا چلا جائے گا، تب بھی 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا 1 مہینہ، اور اس میں ایک دن میں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ یہ بھی ہم نہ دے سکیں۔ وہ مہینہ جس مہینہ میں اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کو نازل کیا تھا، کم از کم ہمیں یہ یاد کر کے ہی اس مہینے میں کم از کم 1 سپارہ، اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ 1 نہیں 2 2 3 3 4 4 5 5، بلکہ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ حافظ شیخ الحدیث حافظ محمد عبداللہ بڈی مالوی، وہ بلا ناغہ، رمضان نہیں، وہ بلا ناغہ 10 سپارے قرآن کریم پڑھا کرتے بلا ناغہ، اور شاید اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی تھی ہر تیسرے دن قرآن کریم مکمل۔ حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف کے مدرس۔ رمضان المبارک میں صدقہ کے لیے خاص طور پر مال نکالیں، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ ان میں ہم فضول خرچی بہت کرتے ہیں۔ فقیر کو نہیں دینا، مسکین بیچارے کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اپنے پاس 1 مہمان کو دعوت دے دی، 2 کو دعوت دے دی، اور اتنا پکا دیا کہ جیسے پورے محلے کی دعوت ان کے گھر میں ہی تھی۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، اور اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے کہ میں نے تمہیں نعمت دی، دولت دی، تم نے کس طرح لٹائی۔ اب ہمارے گھروں میں تو چاہے کم ہی ہوگا، پاکستان، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا ماحول، ہمارے گھروں میں شاید فضول خرچی کم ہو، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں عربوں کے بالخصوص بہت ہی زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ لمبے لمبے دسترخوان، اور کھا کے اٹھ گئے، اب باقی کا جو ہے وہ باہر کچرے میں، گوشت، قیمتی چیز، مزیدار چیز پکاتے بھی معلوم ہے نا، مندی، نام تو بڑا مندہ سا ہے لیکن چیز بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مندی پکائی ہوئی ہے، جتنی کھائی باقی پھینک دی۔ ابھی حال میں آ کر، ان دنوں میں آ کر کچھ سنبھلنا شروع ہوئے ہیں یہ لوگ، اور اب یہ پھینکتے نہیں بلکہ کسی نہ کسی ادارے کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ شادی ہے، پتہ ہے کہ بہت کھانا بچے گا، کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ جو یہ فی سبیل اللہ کام کرنے والے ہیں ان کو کہیں گے کہ بھائی آ جانا، اور جو کھانا وغیرہ ہوگا لے جانا، بچا ہوا کھانا لے جاتے ہیں۔ فقراء مساکین کے لیے نعمت، اللہ کی اس نعمت کو برباد نہ کریں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل کھول کر خرچ کریں۔ مالدار لوگ تو ظاہر ہے کہ بہت مال خرچ کرتے ہیں۔ ذہب اہل الدثور بالاجور، صحابہ کرام ایک 2 4 6 لوگوں کی جماعت ایک وفد کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالاجور، دولت والے، پیسوں والے تو اجر و ثواب کما گئے، یہ خود فقراء مساکین ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تو دولت کما گئے، اور یا رسول اللہ ہم؟ تو معلوم ہے کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز کے بعد تسبیح، نماز کے بعد تسبیح کر لیا کرو، 33 33 34 تسبیح معروف ہے نا، 100 پورا کرنے کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ تمہیں بھی مالداروں کی طرح اجر ملے۔ اب وہ پہلے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تم تسبیح پڑھو، ذکر کرو اللہ کا۔ مالداروں نے سنا تو انہوں نے بھی مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور تسبیح بھی شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو کیا رکاوٹ؟ یا رسول اللہ یہ تو کام وہ بھی کرنے لگے ہیں۔
اب یا رسول اللہ کیا کہیں گے؟ کہا اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، جس کو وہ چاہے، جس کو چاہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ انہیں اللہ نے دولت بھی دے رکھی ہے اور وہ تمہارے والا کام سبحان اللہ الحمدللہ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کی اپنی عنایت خاص ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر صدقات و خیرات کے لیے ہی، اور بالخصوص اس میں سے زکوٰۃ۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت دولت دے رکھی ہے، کچھ نہ کچھ نکال کے بانٹ دے، کچھ نہ کچھ۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ایسٹیمیٹلی کام نہیں، یہاں باقاعدہ گن کر کیلکولیشن۔ آپ کے پاس 1 لاکھ، بہت چھوٹی سی رقم مالداروں کے حساب سے چھوٹی سی رقم ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، ریال ہے، زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ کہا 200-400 فقراء مساکین۔ 200-400 نہیں، 1 لاکھ پر 2500 ہے، گنتی کے ساتھ 2.5%۔ اور جن کے پاس ملینز اور ٹریلینز ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حساب بے حساب دیا ہوا ہے، حساب کر کے اس میں سے 2.5۔ اب اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ دیا بھئی آدھا دے دو، تیسرا چوتھا حصہ دے دو، 2.5% کل 100 میں سے 2.5۔ باقی ایام میں جو نکالتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے شعبان میں نکالی، اب رمضان کا مہینہ گزرنے نہ پائے، آپ اپنے سارے حساب کیجئے، جتنا کچھ بھی آپ کے پاس ہے، سونا کتنا ہے 7.5 تولے سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے 0 سے لے کر 52.5 تولے سے زیادہ سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے 0 سے لے کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ پاکستان میں 1 سوا لاکھ سننے میں آیا ہے، شاید آج کل اور بھی مہنگائی ہوگی، اور انڈیا میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا شاید کچھ۔ اگر آپ نصاب کو پہنچ جائیں، 52.5 تولے چاندی کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ ان تینوں چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ سونا آپ نے بسکٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں تب بھی زکوٰۃ ہے، آپ نے اپنی بیوی بیٹیوں کے لیے، آپ کے گھر میں والدہ موجود ہے، اس کے لیے زیور رکھا ہوا ہے، وہ استعمال بھی کرتی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ کسی نے ایک سوال لے کے کہا کہ آج کل بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ جو زیور استعمال کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ بعض علماء کہہ رہے ہیں، اور میں ریفرنس دیتا ہوں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ ابن باز نام تو معروف ہے یا نہیں؟ دنیا بھر کے علماء میں سے معروف ترین اور متقی ترین عالم، آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہوئی تھی۔ باپ، یہ جو حاکم لوگ ہیں، رائل فیملی، ان کو عموماً ابوئی اور امی، جیسے اپنے والدین کے ساتھ لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، ابوئی اور امی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پہلے مفتی عام، ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم مفتی تھے، اور آج جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، اتفاق سے مسلسل آنکھوں سے نابینے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا ہوا ہے کہ علم کے ساتھ ان کا پوری دنیا جانتی ہے کہ متقی پرہیزگار۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خاص طور پر معروف ہے کہ چاہے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، ان کی بہت خدمت اور عزت کرتا تھا۔ عزت کیوں کرتا تھا؟ اللہ رب العزت نے انہیں دل بھی بڑا غنی دیا ہوا تھا۔ عموماً اپنی تنخواہ سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرتے، تنخواہ ملتی تھی، ظاہر ہے کہ بہت بڑا، سب سے بڑا درجہ ہے، یہ وزیروں کے برابر تنخواہ تھی، لیکن وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ مقروض رہتے تھے، اور کھاتے کیا ہوں گے؟ وہ کوئی سونے کا نوالا تو نہیں کھاتے تھے نا، کھاتے تو روٹی کی تھی، لیکن فقراء مساکین کو کبھی خالی نہیں چھوڑا،
بلکہ بعض واقعات بڑے عجیب سے ان کی زندگی میں پیش آئے. میں نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس لیے میرے ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات جو ہیں معلوم ہیں. ایک آدمی نے تعاون کے لیے مطالبہ کیا اور انہوں نے، شیخ نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس کو چیک لکھ کے دے دو، جا کے پیسے نکال لے. چیک لکھ کے دیا، مثال کے طور پر 10,000 ریال کا چیک دے دیا. اور بندہ چاہے کتنا بھی کوئی مومن کیوں نہ ہو، کہاں کا بھی کیوں نہ ہو، شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے نا. پتہ نہیں اس آدمی کی ضرورت کیا تھی، اس آدمی کی مجبوری کیا تھی، اس نے ایک زیرو بڑھا لیا. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ. 10,000 پہ زیرو لگائیں گے تو 1 لاکھ سیدھا ہو گیا نا. اب 1 لاکھ کے وہ پیسے لینے کے لیے گیا تو بینک والے نے، ظاہر ہے کہ آدمی دیکھ کر نا آدمی کچھ پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ جو لینے آیا ہے، 1 لاکھ شیخ ابن باز اس کو دے دیا. چیک کروایا، شیخ تک بات آئی اور سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ شیخ میں نے ان کو 10,000 کا چیک دیا تھا اور یہ 1 لاکھ بینک سے نکلوا رہا ہے. بینک والے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو دے دیں. شیخ نے کہا ان کو دے دیں. آپ اندازہ کریں ان کے وسعت ظرفی. کہا ان کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ مجبور ہو، اس کی کوئی بڑی ضرورت ہو جو اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ یہ 10,000 کو 1 لاکھ کر لیا ہے، دے دو اس کو. اس قسم کے سخی. اب جو یہ آدمی تھا وہ کہاں سے تھا؟ دنیا بھر سے اتنی خبریں ہیں ان کے جود و سخا کی کہ سخاوت کرنے والے افریقہ، امریکہ، جنگلوں میں لوگ، مرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. افریقہ کے جنگلوں میں ایک سعودی وفد افریقہ کے کسی جنگل میں، یہ معلوم ہے نا جاتے ہیں کچھ تبرعات وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے. ایک جنگل میں گئے، کہیں کٹیا میں کوئی بوڑھی سی خاتون دیکھی، اس کے پاس پہنچے کہ اس کو کچھ تعاون دے کے آئے. تو اس خاتون نے اسی دوران پوچھ لیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سعودیہ سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ شیخ ابن باز کو ہمارا بہت سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا. جنگل دور دور تک کوئی انسانی آبادی بھی نظر نہیں آتی، کوئی گھر وہاں ہے، کوئی گھر وہاں ہے، جیسے جنگلوں میں عموماً ہوتا ہے. کہا بوڑھی اماں تمہیں ابن باز کا کیا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نو مسلم ہوں، میں مسلمان ہوئی، مجھے میرے لوگوں نے بہت پریشان کیا، حتیٰ کہ میں بھوکی مرنے لگی. کسی نے مجھے کہا کہ سعودیہ میں اپلیکیشن بھیجو، وہ بندہ نیک ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے کیا معلوم ہے سعودیہ میں اپلیکیشن کیسے جانی ہے. انہوں نے کہا تم بس ان کا نام لکھو اور بھیج دو. اور تھوڑے عرصے کے بعد علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ان کو مال پہنچ گیا اور پھر پہنچتا رہا جب تک شیخ زندہ رہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں لوگوں کے لیے انہوں نے وظیفے لگا رکھے تھے. اللہ رب العزت نے اس شخص کو بہت ہی مقام دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ استعمال والی زیورات پر زکوٰۃ دینی چاہیے. علماء کرام کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ زیورات جو استعمال والے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں، تو عالم کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بھئی اس کے گھر میں جتنا کچھ ہے تھوڑا بہت تو اس کی زکوٰۃ بچ گئی. شیخ ابن باز بھی اپنے گھر میں جو ان کے گھر والوں کا سونا ہوگا اس کی زکوٰۃ بچا سکتے تھے. فرمایا نہیں، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینی ہی چاہیے. جب اللہ رب العزت نے اتنی توفیق دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو زیورات بنا کے دیتے ہیں، اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ اگر اس کے ساتھ بنتی سورتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. سال کے بعد اس کی قیمت لگا کے 2.5% دے دو. مشکل ہے سودا کوئی؟ لیکن اس طرح کا فتویٰ کو آ رہا ہو نا کہیں سے تو جٹ سے قبول کر لیں گے. لو جی کسی عالم نے کہہ دیا
اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بڑا ہی قیمتی اور بہترین موسم لا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تاکید ہر موقع پر، رمضان میں نہیں، ہر موقع پر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مسند بزار، موجم طبرانی کبیر اور موجم طبرانی صغیر میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح الزہد کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے گھر میں گئے، وہ بیمار تھے، گئے، دیکھا کہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے بھری ہوئی، پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کھجور میں نے رکھی ہوئی ہے، کبھی کسی برے وقت میں کام آئے گی۔ یہ شروع اسلام کا زمانہ، جب وہ اسلام لائے ہیں شروع میں، یہ میں نے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی کسی وقت برے کام آئے گی، برے وقت میں کام آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال یہ نہ کرو، انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، اللہ تمہیں کبھی کم نہیں دے گا، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ یہ تو معروف ہے نا۔ آپ نے ایک دانے کی مثال شروع میں سنی ہے کہ ایک دانے کو اللہ 700 گنا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اللہ رب العزت نے مقام بیان فرمایا ہے، سورۃ الحشر کی آیت 9 میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گھر میں اپنی ذاتی ضرورت موجود ہے، سائل آ گیا، اب یہ نہیں کہا کہ میرا کپڑا اور میرے بچے کا کپڑا اور میری بیوی کا کپڑا سائل کو دے دیا۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، مسلمان بھائیوں کو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اپنی ضرورت موجود ہے، طلب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے اس قسم کا مقام دیا ہوا تھا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ فقراء و مساکین کو دیا کرو، فقراء و مساکین کو دیا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں سمجھتے تھے کہ میں مالدار ہوں اور عام لوگوں کی نسبت میرا مقام شاید زیادہ ہے۔ صحابہ میں بھی تو کبھی کبھی کوئی ایسی بات آ سکتی ہے نا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ ان کے بیٹے نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد ایسے نہیں کہ تمہارا مقام ان فقراء مساکین سے زیادہ ہے، هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہیں تو مدد و نصرت آتی ہے اور تمہیں روزی روٹی ملتی ہے تو ان فقیروں کی وجہ سے ملتی ہے، فقیروں کی وجہ سے تمہاری روٹی روزی چل رہی ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں فقیروں سے بالا ہوں اور اعلیٰ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روٹی روزی بھی چل سکتی ہے یا نہیں فقیروں کو دینے سے۔ اور اس مبارک سیزن میں تو خاص طور پر جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نکالیں۔ اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کے ساتھ رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد 2 کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ حسد ہمارے یہاں اردو میں معروف ہے حسد، اور حدیث میں لفظ حسد ہے، عربی میں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک حسد وہ جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ یا اللہ اس کا مکان گر جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، یہ حسد ہے نا۔ عرب میں یہ بھی موجود ہے، من شر حاسد اذا حسد، وہ موجود ہے، وہ یہی حسد ہے۔ اور دوسرا حسد کا معنی ہے رشک، یا اللہ اس کو جتنا دیا ہے مجھے بھی دے، یہ جس طرح تیری راہ میں تقسیم کرتا ہے میں بھی کیا کروں، یہ رشک ہے اور یہ جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، اللہ نے ایک بندے کو مال دیا اور پھر اسے ہلاک کرنے پر، خرچ کرنے پر مسلط کر دیا۔ مال دیا ہے
اب اتنا ہی بھی کافی ہے کہ مال دیا الحمدللہ، لیکن اس آدمی کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ نے مال بھی دیا اور ساتھ دل عثمان بھی دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس آدمی کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا شخص رجل آتاہ اللہ حکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے علم و حکمت عطا کیے، وہ اس علم کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرتا ہے۔ ان دو لوگوں کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم صدقہ کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین صدقہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم اور نسائی کی حدیث ہے، افضل الصدقات ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ صدقہ دے اور خود فقیر ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ ایک ہے قناعت کہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، گزارا ہو رہا ہے کسی بھی چیز پر، اور ایک ہے کہ ادھر صدقہ کر دیا اور ادھر لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ نہیں، اتنا صدقہ کرو کہ تم کسی کے دست دراز نہ کرو، کسی سے تمہیں مانگنا نہ پڑی، اپنے پاس اتنا رکھ لو۔ بہترین صدقہ یہ ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور صدقہ کرو تو سب سے پہلے وہاں سے شروع کرو جن کے تم کفالت کیے ہوئے ہو، جن کی کفالت تمہارے پاس، جن کی روٹی روزی کا سلسلہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے خرچ کرو تو ان پر۔ اور ایک معروف حدیث ہے نا کہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، ایک آدمی خرچ کرتا ہے فقراء و مساکین پر، ایک آدمی جہاد پر، ایک آدمی اپنے بال بچوں پر۔ فرمایا یہ ریال جو اپنے بال بچوں پر خرچ کیا ہے سب سے زیادہ ثواب اس کا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بال بچوں پر خرچ کرنا ہے تو کسی کو دیں کیوں، بال بچوں کے لیے رکھ کے باقی کا بانٹ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ مسند امام شافعی میں اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تصدق بعدل تمرہ من کسب حلال، من کسب، جو آدمی اپنے حلال اور پاک کمائی کے مال سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے۔ اب ایک کھجور کتنی ہے؟ ایک کھجور اس نے اللہ کی راہ میں دی، من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ حلال پاکیزہ کے سوا قبول نہیں کرتا۔ رشوت کا پیسہ ہوگا بانٹتے پھرو کوئی ثواب نہیں، وہ گناہ موجود ہے۔ سود کا پیسہ ہوگا بانٹتے پھرو کوئی ثواب نہیں، گناہ موجود ہے۔ ولا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ثم یربیہا لصاحبہا، اللہ رب العزت اس صدقے کی ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں دائیں ہاتھ میں، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے کہ اللہ کے دونوں ہی دائیں ہاتھ، یعنی ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک میں طاقت ہے ایک میں کمزوری ہے، ہمارا تو یہی عالم ہے نا، بائیں ہاتھ میں ذرا کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کمزوری والی بات، یعنی کوئی بھی عیب یا نقص، اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے بری ہے، پاک۔ فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنا بچڑا پالتا ہے۔ قربانی کرنی ہے عید پر، لوگ بچڑا سال بھر پہلے لے لیتے ہیں، بکرا سال بھر پہلے لے لیتے ہیں، اونٹ پہلے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا، چاہے اپنا ریوڑ کیوں نہ ہوگا، قربانی والا اس کی اسپیشل خدمت ہو رہی ہے، اسے پالا جا رہا ہے، موٹا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فقیر مسکین آدمی کی وہ کھجور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے
اس کو بڑا کرتا ہے اور کتنا بڑا کر دیتا ہے؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ گویا کہ آپ نے پہاڑ کے برابر اتنے انبار اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا سا بھی دیں گے تو وہ بہت ہوگا، لیکن وہ مال حلال میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اے آدم کی اولاد، اے انسان، جو تمہیں تمہاری حاجت سے زیادہ ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَإِن تَمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اگر اس پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو، اس کے جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں مال کے، وہ بھی ادا نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ کِفَافٍ، اور اگر کوئی اپنی حاجت اور ضرورت کے برابر رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کوئی ملامت نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری و مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے بنی آدم تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اب بندہ خرچ کر لے گا تو کیا کر لے گا، اور اگر اللہ بندے پر خرچ کرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی نعمتیں، اس کا مال کا خزانہ، اس کی نعمتوں کا خزانہ، جس میں سے اگر پوری دنیا مانگے اللہ رب العزت پوری دنیا کو دے دے، جو کچھ کسی نے مانگا وہ اس کو دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالے۔ سمندر میں سوئی، یہ سوئی دھاگا سلائی کرنے والی، اتنا بھی اس کے خزانوں میں کمی کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بہت ہی بڑے بڑے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ حاتم تائی جو بڑے سخی معروف ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آگ کا ذکر کیا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا اور آگ سے اللہ کی پناہ مانگی، اور آپ نے کچھ اس طرح کیا جیسے آدمی 2-3 مرتبہ کرتا ہے نا، گرمی آئی یا بعض دفعہ آپ دیکھیں گے خاص طور پر آپ کے ساتھ کوئی آدمی سگریٹ پینے لگ جائے اور ایک آدمی نہیں پیتا، روک بھی نہیں سکتا، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ یعنی ہاتھ کے ساتھ ہی اس کا دھواں دور کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ، جہنم کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، اور ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کچھ اس طرح کیا 3 مرتبہ، اور پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ۔ یعنی اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو وہ تھوڑا دے گا۔ ایک آدمی ملینر ہے تو وہ صدقہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں میں لاکھوں میں کرے گا، اور ایک بیچارہ ہے ہی اتنا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ چند ہزار ہیں، تو وہ چند ہزار میں سے اگر 100 دے دے گا اس کا تو بہت بڑا مال۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف مالدار ہے، اس کے ملینز بھی اس ایک کھجور دینے والے کا مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا۔ فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے منہ سے کوئی اچھی بات کیا کرو، کلمہ طیبہ نکالو اپنے منہ سے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا یہاں نہیں ہے، وہ کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں فرمایا کہ کسی سے بات کرو، اچھی بات کرو، دین کا کوئی حکم اسے بتاؤ، سکھلاؤ، واعظ کرو، اچھے طریقے سے واعظ کرو، تو یہ بھی جہنم سے بچانے کا نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا ترجمہ کیا گیا، شرح بیان کی گئی کہ یہ روزہ انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ شیطان روزہ رکھا ہوا ہے، شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔
یستجن بہ العبد من النار، دوسرا یہ کہ یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ کے لیے، کہ بندہ اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، الصدقہ تطفئ الخطیہ، صدقہ گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب ڈھیر لگا ہوا بہت بڑا لکڑی کا اور اس میں آگ لگا دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ راکھ ہوگی اور ہوا آئے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے گناہوں کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ ان البلاء لا يتخطى الصدقہ، بلا جو ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سنا کہ جو آدمی صدقہ کرنے کا عادی ہے اللہ رب العزت اس سے بہت ساری بلاؤں کو دور کر دیتا ہے صدقے کے نتیجہ میں۔ ایک جملہ بڑا معروف ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ صدقہ رد بلا ہے نا جملہ معروف، صدقہ رد بلا، یعنی آپ صدقہ کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بلا آنا طے تھا لیکن آپ کے صدقے کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دے گا، آپ اس بلا سے بچ جائیں گے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لتطفئ عن اہلہا حر القبور، موجم طبرانی اور شعب الایمان بیہقی، صدقہ جو ہے وہ جہنم کی گرمی اور آگ کی گرمی کو کم کر دیتا ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے اتنا قیمتی ہے تو آپ اندازہ کریں جو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت مال دے گا اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور مال کو تھوڑا، یعنی 1 ریال جیب میں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اب اس کو 1 ریال دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی صدقے کو تھوڑا نہ سمجھو، جتنا کم سے کم بھی ہے دے دو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ تمہارے دروازے پر مانگنے والا کوئی آیا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے سالن میں سے بکری کا ایک کھر باقی ہے۔ یہ سری پائے پکانے والوں کو تو معلوم ہے نا، کھر ہے، کھانے کی چیز ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلا ہوا کھر تم نے بھی کھایا، تھوڑا بہت اس کو تھوڑا بہت جل گیا تھا، اگر اور نہیں تو یہ جلا ہوا کھر ہی اس کے ہاتھ میں دے دو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ صدقے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے وقت کون سا ہونا چاہیے؟ وَأَنْتَ صحیح شحیح، تم تندرست بھی ہو اور تمہیں پیسے کی طلب یا ضرورت بھی ہے۔ تخاف الفقر، تمہیں فقر کا ڈر بھی ہے، یعنی آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی مرنے کے قریب گیا، اب کہاں اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اب چونکہ جان نکلنے والی ہے اور یہ سخی بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تمہارے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اب رہا ہی نہیں تمہارا، یہ تو اب پیچھے والوں کا ہے، وہ کس کو دیں گے، کس کو محروم کریں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اپنے ہوش و حواس میں جب تمہیں پیسے کی ضرورت تھی، جب تم تندرست تھے، جب تمہیں فقر آ جانے کا خوف تھا، ان دنوں میں اگر تم نے دیا ہوتا تو پھر یہ صدقہ ہوتا۔ اب جان نکلنے لگی ہے تو سخی بن کے بیٹھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اور صدقہ دیتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دے جن کا آپ کے ساتھ قرابت کا رشتہ ہے کوئی۔ ایک تو اپنے والدین ہو گئے اور بیوی بچے ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، خالائیں ماموں ہو گئے، پھوپھیاں چچے ہو گئے، یہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر صدقہ کرنا ہے۔ ہمیں ڈر سا لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یعنی آپ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں بہنوں پر اس انداز سے خرچ کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں نا جن کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے، بھائیوں بہنوں کا خرچ بڑے ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں، والدین موجود ہیں، ان پر خرچ کرنا فرض ہے، وہ چاہے دل سے کرے چاہے بے دلی سے کرے لیکن کرنا ہے، بھائیوں بہنوں پہ نہیں۔ لیکن اگر دل سے ان پر خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ اسے دوہرا ثواب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی فقیر پر صدقہ کرے تو وہ صدقہ ہے،
اور اگر قرابت دار پر صدقہ کرے تو صدقہ و صلہ دوہرا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ ترتیب رکھیں، جو قرابت دار ہیں ان کو پہلے دیں، پھر آہستہ آہستہ بعد والے، پھر دوست احباب، اور اسی طرح محلے میں، شہر میں، ملک میں، جہاں جہاں آپ کے تعلق دار ہیں ایک ترتیب رکھیں، لیکن جتنا ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اور خاص طور پر اس ماہ رمضان میں آپ نے ترتیب بتائی، ابدأ بمن تعول، وہاں سے شروع کرو جہاں سے تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا امک و اباک، ماں باپ میں سے پہلے نام جو ہے ہمیشہ ماں کا یاد ہے۔ فرمایا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، ماں کو باپ کو دو، اختک و اخاک، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، ثم ادناک، ادناک، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کرو۔ ہر جوڑ پر صدقہ، معروف حدیث ہے نا، جوڑ کتنے ہیں بندے کے؟ 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سورج نکلنے کے بعد صرف 2 رکعت پڑھ لے تو سارے کے سارے اس صدقے کا اللہ رب العزت ازالہ کر دیتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں جسم کا صدقہ ہو گیا، جوڑوں کا صدقہ، اور جو بینک بھرے ہوئے ہیں ان کا گزارا رکعتوں سے نہیں ہوگا، وہ رکعتوں سے نہیں، ان کو کیش سے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی طائف گھومنے آیا ہو، گھومتے گھومتے میقات جدہ میں داخل ہو گیا تو اسے عمرہ کرنا ضروری ہو جائے گا، نہیں تو دم دینا ہوگا۔ غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی گھومنے آیا ہے، اس کا عمرے کا ارادہ نہیں، مکہ کے اندر بھی جائے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی دم نہیں۔ ٹیکسی والے روز جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ باہر والے روز جاتے ہیں، روز عمرہ کرتے ہیں، ہر روز نیت ہے، پھر احرام باندھے بغیر اندر داخل ہونا ہی منع ہے۔ میقات سے اندر نیت کر کے عمرے کی بغیر احرام کے داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور نیت نہیں ہے۔ یہ فتوے ٹھوسنے والے وہی بقالے والے مفتی، تندور والے مفتی، ٹیکسی والے مفتی، اس قسم کے مفتی ہیں جو یہ فتوے دیتے رہتے ہیں کہ یا دم دینا ہوگا یا عمرہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ حدود میقات کے اندر چلا گیا ہے۔ طواف کرے اس کی مرضی، نہ کرے وہ بھی اس کی مرضی، طواف کر لے اچھا ہے لیکن اس کی مرضی۔ اگر 6 تولے سونا ہے، 5 تولے چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 6 تولے سونا ہے، 5 تولے چاندی ہے، نہ تولہ پہنچتا ہے نہ چاندی پہنچتی ہے، دونوں نصاب کو نہیں پہنچتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہمارے بھائی علی نعمانی ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ان کی ساس محترمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایک سوال ہے کہ کمپیوٹر یا موبائل پر قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، لوگ اتنا سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ نہیں سکتا، جبکہ یہ بات دوسری رائے بھی موجود ہے، اور میرے مطالعے، میری اسٹڈی کے مطابق دوسری بات زیادہ قوی ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کرنا افضل ہے، بغیر وضو کے جائز ہے۔ ایک آدمی روزانہ 10-20 مرتبہ قرآن کریم پڑھتا ہے، کسی وقت وضو ہے کسی وقت نہیں ہے، اگر وضو کی پابندی 100% لگا دیں گے تو 15-20 مرتبہ رک جائے گا یا نہیں؟ کبھی وضو ہوا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں، کیونکہ میرا وضو نہیں۔ قرآن کریم سے، تلاوت سے، ترجمہ تفسیر سمجھنے سے قرآن سے دور کرنے کا ایک سبب یہ شرط بن گئی ہے، جو کہ اصلاً صحیح بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوائے کوئی نہیں چھوتا یا کوئی نہ چھوئے۔ یہ ہمارے اس قرآن کریم کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں جو ہے اس کے بارے میں، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا۔ بعض آثار ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، لیکن جائز ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، موبائل سے کریں یا ڈائریکٹ قرآن کریم کو پکڑ کر کریں، لیکن یہ تو نہ ہو کہ ہاتھ گندے مندے ہوں،
وضو نہیں تو کم از کم آدمی صاف ستھرا ہو۔ اور ایک بات یہاں اور ذکر کر دوں کہ عورت اگر مینسز پیریڈ میں ہے تو وہ 5-7 دن ہوں گے، اور اگر وہ نفاس میں ہے تو وہ 40 35 30 20 دن ہوتے ہیں جب خون بند ہو جائے۔ ہمارے یہاں ابھی کل پرسوں ترسوں بھی مجھے کسی نے یہی بات کہی کہ جی 40 دن تک تو رکنا ہوتا ہے نہ نماز نہ روزہ۔ میں نے کہا تمہیں 40 دن کس نے کہہ دیا ہے؟ بچے کی ڈلیوری ہوئی 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن خون چلتا رہا، 21ویں 25ویں دن جا کے خون بند ہو گیا، اور تو غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ 40 ہے لاسٹ حد۔ اگر 40 دن تک بھی خون بند نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے، کیونکہ اس کے 40 دن جو ہیں وہ نفاس کے ختم ہو گئے۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ 40 کرنے ہی کرنے ہیں، 40 دن تک عورتیں نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھی رہتی ہیں، جب تک خون جاری ہے، نفاس ہے، خون بند ہو گیا، نفاس ختم ہو گیا۔ نفاس میں اور حیض میں عورت ڈائریکٹ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر وہ موبائل سے، لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے یا کسی طرح یا ہاتھوں پر گلو استعمال کرے، دستانہ پہن لے اور اس کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑ کے بھی تلاوت کرے گی تو جائز ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت سختی کر دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نہ عورتیں بیچاری 20 دن 30 دن پڑھ سکتی ہیں، نہ ہر مہینے میں 5-7 دن جو حیض کے ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، جبکہ یہ جائز ہے، صرف ڈائریکٹ وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ سجدہ صاحب تلاوت ختم کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے یا فوراً؟ سجدہ صاحب جو ہے وہ فرض نہیں ہے، پہلی بات۔ ہمارے یہاں اس کو بھی بہت فرض کے قریب کی قیمت دے دی گئی ہے۔ سجدہ صاحب فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے گاڑی میں ہیں آپ بیٹھے ہوئے، موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آیت سجدہ آئی، گاڑی کھڑی کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر گاڑی سٹارٹ کریں گے، آپ کا وقت نہیں ہے، جائیں۔ اور اصل یہی ہے کہ جب قرآن کی آیت پڑھیں یا سنیں اسی وقت سجدہ کریں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ قرآن کی آیت صبح سنی تھی۔ سجدے سہو کے بارے میں جو نماز میں جو بنتی ہے اس تعلق سے شاید سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت سے آپ سجدہ صاحب تلاوت دونوں ہی ہیں، تلاوت بھی ہے۔ تو تلاوت جو ہے حضرت عمر فاروق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سجدہ کیا، ایک مرتبہ نہیں کیا، سنت قائم ہو گئی، جائز ہے، ثواب ہے، کر لیں نہ کریں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تھے، آیت سجدہ پڑھی، اترے، سجدہ کیا، دوبارہ چڑھ کے جا کے اپنا آواز شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں اترے، اور کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سجدہ صاحب کا، نہیں، میرا خیال لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، قرآن ختم کرنے کے فوراً بعد یا بعد، تو وہ سجدہ صاحب جو ہے نا وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، وہ بعد میں نہیں ہوتا۔ اور سجدہ تلاوت ہے جس کی آپ نے بات پوچھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے معلوم ہے آپ نے کھانا نہیں کھانا، اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا۔ صرف زکوٰۃ پیسے کی شکل میں دینا ہے، کچھ اناج کی؟ زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں یہ بڑا اہم سوال ہے، سارے ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے افطاریاں کرا رہے ہیں، بہت غلط ہے۔ افطاری اپنی جیب سے کروائیے، مالدار کو اپنے پیسے زکوٰۃ کیش کی شکل میں فقیر تک پہنچانی چاہیے۔ یا پھر اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر ایسے لوگوں کا ہے کہ ان میں کیش دیں گے تو یہ موبائل پہ خرچ کر دیں گے اور پھر بھوکے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، اس گھر میں اناج دیجیے۔ لیکن ہر کسی کے گھر میں آپ اناج پہنچائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ ہر آدمی کو اناج ہی اٹھا کے دیتے رہیں۔ بعض علماء نے لکھا پچھلے دنوں کہ اگر کیش دیں گے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں پکڑا کے آ جائیں گے تو مزہ تو نہیں بنے گا، شان تو بنتی ہے۔ جی حاجی صاحب کے گھر سے یہ چیزیں جا رہی ہیں، اناج اور پیٹیاں اور پیکٹ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، جیب سے اناج لیجئے، بانٹیے، لیکن زکوٰۃ کا حساب کر کے فقراء مساکین کے ہاتھوں میں کیش دیجیے۔ آپ نے بوری چاول کے اس کے گھر میں بھیج دیا، اسے جوتا چاہیے،
اب وہ بوری چاول کی بیچنے جائے گا واپس، اور آپ کو معلوم ہے کہ دکان والے اب اس کو اونا پونا کتنا میں لیں گے، کتنے میں رکھیں گے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ بیچنے آیا ہے، چلو آدھے پونے پیسے دو اور جان چھڑاؤ۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت کوئی اور ہے اور یہ پیسے کچھ اور دے کے آ گیا یا غلہ دے کے آ گیا، دکانداروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ بک رہی ہے، یعنی لوگ زکوٰۃ دے کے گئے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے لفظ کی اس کی معنویت کی توہین ہے۔ لہذا زکوٰۃ کیش میں نکالیں اور اپنی جیب سے جتنا بھی ہو سکے خرچ کر کے افطاریاں کروائیے، اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگوں کے گھروں میں غلے کے اناج کے پیکٹ پہنچائیے، جائز ہے، بلکہ بہت اجر و ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔